ولیم شیکسپیئر اپنے فیمس ڈرامہ دا 12th نائٹ کا آغاز اس کوٹ سے کرتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے کہ میوزک عشق کی غذا ہے تو مجھے یہ غذا اتنی دو کہ میں اسے کھاتے کھاتے اکتا جاؤں۔ اور اس ایک کوٹ نے اس شخص کی پوری زندگی کا آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ لیکن اسی طرح علامہ اقبال اپنی اس نظم ابلیس کی مجلس شورا کا آغاز ایک ایسے ہی شعر سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ یعنی علامہ اقبال ہمارا دھیان پہلے اس فلسفے کی طرف لے جا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایلیمنٹس کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایلیمنٹس کے ملاؤ کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ تو اس فلسفے کی طرف پہلے علامہ اقبال ہمارا دھیان لے جا رہے ہیں اور کتنی گہری بات سمجھا رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ دنیا جو ایلیمنٹس کا پرانا کھیل ہے، کیونکہ سوکریٹ سے پہلے جو فلسفیز تھی وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا 4 ایلیمنٹس سے وجود میں آئی، 4 ایلیمنٹس کے ملاؤ کی وجہ سے وجود میں آئی، جن میں آگ ہے، پانی، ہوا اور مٹی۔ ان 4 ایلیمنٹس کے ملاؤ کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ یہ دنیا جو ہے اسے یہ ایلیمنٹس کی وجہ سے وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ان ساکنان عرش اعظم یعنی عرش اعظم پر جو فرشتے رہتے ہیں، ملائکہ رہتے ہیں، جنات رہتے ہیں، ان کی تمناؤں کا خون کر کے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا۔ اس جہاں میں تمہیں بھیجا ہے ان کی تمناؤں کا خون کر کے، کیونکہ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر جنات، فرشتے، ملائکہ وہ رہتے تھے اور وہ اس نظام کو چلاتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین پر اپنا ایک خلیفہ بناؤں گا، تو ملائکہ نے کیا کہا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو اس زمین پر فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ تو علامہ اقبال ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہیں پر فرشتوں نے ہمارا انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہماری تمناؤں کا خون ہو رہا ہے، کیونکہ فرشتے آرزو رکھتے تھے اس دنیا پر حکمرانی کرنے کی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تمناؤں کا خون کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں اس زمین پر بھیجا۔ لیکن کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کر سکیں۔ جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا اس مشن کو ہم اس دنیا میں پھیلائیں، لیکن ہم نے اس کے برعکس کیا کیا؟ ہم ابلیس کے قائم کردہ نظام کے پیروکار بن گئے۔ ملوکیت، مادہ پرستی، تقدیر پرستی، سرمایہ داری، ہم ان نظاموں کے پیروکار بن گئے۔ ہم نے ابلیس کے ان قائم کردہ نظاموں کی پیروکاری شروع کر دی اور ہم انہی نظاموں کو پھیلا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس نظام کے لیے یہاں پر بھیجا تھا اس نظام کو ہم نے چھوڑ دیا، اس نظام کو ہم بھول گئے۔ ہم اس مشن کے جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا، ہم نے اس مشن کو اس دنیا میں پھیلایا ہی نہیں، ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ ہم نے اس کے برعکس ابلیس کے ان قائم کردہ نظاموں کو اس دنیا میں پھیلایا اور ان کی پیروکاری کی۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بھیجا۔ علامہ اقبال سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ اس دنیا میں تمہیں ایسے ہی نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس دنیا میں تمہیں ان ساکنان عرش اعظم، ان کی تمناؤں کا خون کر کے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو تمہیں جس نظام کے لیے، جس مشن کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تم اس نظام کو قائم کرو، اس کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کرو، تاکہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔